الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله احسن بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ارشاد ہوتا ہے کہ جو اسلام کے سوا کوئی اور مسلک اپنائے تو وہ قبول نہیں ہوگا اور آخر کار وہ انجام کار ناکام اور نامراد ہوگا. معلوم ہوا کہ اسلام کے سوا کوئی نظریہ حیات عند اللہ قابل قبول نہیں. کوئی بھی نظریہ حیات ہو، اسلام اور صرف اسلام، اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، کوئی فکر قبول نہیں، کوئی ذکر قبول نہیں، کوئی گفتار قبول نہیں، کوئی رفتار قبول نہیں، کوئی اقدام قبول نہیں، کوئی قدم قبول نہیں، کوئی نقش قدم قبول نہیں. اسلام ہی ہے، صرف اسلام کے بغیر کوئی شے قبول نہیں. اور یہ صرف قرآن ہی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے. صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر سے پڑھ رہا ہوں کہ ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی قالت لما خرج رسول اللہ قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرع أصحاب رسول الله حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك قال أتؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب حضور بدر سے پہلے نکلے اور مقام حرہ وبرا پر پہنچے تو ایک شخص ملا جس نے کہا کہ حضور میں آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں ساتھ دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا تو اللہ اور رسول پر ایمان لایا؟ تو اس نے کہا نہیں. تو حضور نے کہا پلٹ جا، میں مشرک سے مدد قبول نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو رسول ایک گھنٹے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک غزوے کے لیے مشرک کی مدد قبول نہ کرے، کیا ہو سکتا ہے کہ 30 سال تک وہ کسی غیر مومن کا تعامل قبول کرے؟ معلوم ہوا کہ حضور جن ارحام میں ہیں وہ بھی مومن، جن اسلام میں ہیں وہ بھی مومن، جس آغوش میں پلے وہ بھی مومن، جس سائے کے آگے چلے وہ بھی مومن. اسلام کے سوا کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے. لیکن نسل جدید، نوجوان نسل ادھر ادھر بھٹک رہی ہے، فلسفے کی نادانیوں میں الجھ رہی ہے. آج کی نسل تحریت زدہ
اور الہاد گزیدہ لوگوں کے افکار پڑھ رہے ہیں آج کل کے نوجوان. وہ کبھی افلاطون کی ریپبلک پڑھتے ہیں کہ شاید جمہوریت کا کوئی نقطہ ملے، کبھی ارسطو کے علم الاخلاق پڑھتے ہیں کہ شاید اخلاق کی برتری کا کوئی پہلو نظر آئے، کبھی بیتلی موس کے حیات افلاق کے نقشے کو دیکھتے ہیں کہ شاید عروج افلاق کا کوئی نقطہ مثبت ہو، کبھی وہ مکیاولی کی پریس پڑھتے ہیں کہ شاید فلاح حکومت کا کوئی نقشہ سمجھ میں آئے، کبھی وہ کیپٹال کی مارکس کی کیپٹال پڑھتے ہیں کہ شاید مزدوروں کے بقا اور اکتفا کا کوئی راز مثبت ہو، کبھی وہ نیوٹن کی کشش ثقل کو دیکھتے ہیں کہ شاید مرکز اصلی کا پتہ چلے. غرض کے ہر فلسفی کے آگے جھکتے ہو، ہر نابینا سے پوچھتے ہو، ہر نادان سے دریافت کرتے ہو، لیکن اس سے نہیں پوچھتے جس کے سامنے کائنات بن رہی تھی، اس سے سوال نہیں کرتے. اے نسل جدید، اے مغرب جزیدہ، اے تحریت سریدہ، اے نوجوان، اے تہذیب شکار خام، بہار نعمت قدے دین قدیم بھی دیکھ، اور اے قتیل جلوے اقوام ہمسایہ، جمال قامت حسن بے سایہ بھی دیکھ، اور اے شہید روشنی شہرستان مغرب، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی ضیا بھی دیکھ، اور اے مارکس کی کیپٹال پڑھنے والے خدا محمد کا قرآن بھی دیکھ، اور اے مکیاولی کی پریس پڑھنے والے علی حکیم کی نہج البلاغہ، اور اے فلاسفہ کے ظن گمان تخمین کی جستجو کرنے والے اسلام کے حق الیقین امام مبین رحمت للعالمین کو دیکھ، اور اے جرمنی کے کارخانوں کو دیکھنے والے مدنی بازاروں کی دکانوں کو بھی دیکھ، اور اے مغرب کے ہسپتالوں پر جان دینے والے خاک کربلا کے شفا خانوں کو دیکھ. تو اسلام جو ہے وہی حقیقت ہے، اسلام کی طرف آئیے. حضرت فرماتے ہیں قد خصکم اللہ بالاسلام، اللہ نے تم کو اسلام کے لیے خاص کر دیا، واستخلفکم لہو، اور اس کے لیے تمہیں چن لیا. استفا منہجہ، اس کے راستے کو اس نے منتخب کیا ہے. وہ بین حججہ من ظاہر علم و باطن حکم، اور اس نے علم کے ظاہر سے اور حکمت کے باطن سے اس کی دلیلوں کو واضح کر دیا ہے. اور فرماتے ہیں فیہ مرابع النعم و مصابیح الظلم، اسی میں نعمتوں کی بارشیں ہیں اور اسی میں ظلمتوں کے لیے چراغاں ہے. اور فرماتے ہیں کہ لا تفتح الخیرات الا بمفاتیحہ ولا تکشف الظلمات الا بمصابیحہ، کہ کوئی خیر کھل نہیں سکتا جب تک کہ اسلام کی کنجی نہ ہو، اور کوئی ظلمت دور نہیں ہو سکتی جب تک اسلام کا چراغ نہ ہو. تو اسلام کے طرف آئیے، اسلام کی طرف بڑھیے. آپ کہیں گے کہ اسلام میں کیا ہے، میں پوچھوں گا کہ آپ کا پرابلم کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہی تو مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو مسئلے، ایک معاشی مسئلہ ہے
دوسرے امن و امان کا مسئلہ. اسلام معاشی مسئلہ بھی حل کرتا ہے اور امن و امان کا مسئلہ بھی حل کرتا ہے. اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی ایسا زمین پر چلنے والا نہیں ہے جس کا رزق اللہ پر نہ ہو. یاد رکھیے کہ جو بھی اسلامی نظام کو مکمل طور پر کسی ملک میں نافذ کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے کہ ساری مخلوق الہی کے تمام کا بندوبست کرے. اور فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض رزق والذین فضلوا برات رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء، کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں ترجیح دی ہے، لیکن کیا ہو گیا ہے کہ جن کے پاس رزق زیادہ ہے وہ اپنے سے کمتر کو رزق کیوں نہیں دیتے؟ رزق میں سب برابر ہیں. معلوم ہوا کہ رزق کا مسئلہ اجتماعی طور پر بھی اسلام نے طے کر دیا، اور اس کے بعد اس سے بڑا منظر صرف قرآنی نہیں ہے، صرف تفسیری نہیں ہے، صرف اقوال رسولی نہیں ہے، بلکہ عمل کر کے دکھا دیا. اسلام کا مکمل نظام معیشت دکھا دیا سورہ دہر میں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا دیتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور خود بھوکے رہتے ہیں. انہوں نے اپنے آگے کی روٹیاں دے دی اور خود بھوکے رہے. ہم سے کہتے ہو کہ اسلام چھوڑ دو، ہمارے ازم کی طرف آؤ، ہمارے نظام کی طرف آؤ. ارے تمہارے نظام میں مساوات ہے، اسلام میں مساوات نہیں مواسات ہے. مساوات میں اور مواسات میں فرق ہے. مساوات میں یہ ہے کہ ہم بھی کھائیں تم بھی کھاؤ، اور مواسات میں یہ ہے کہ ہم نہیں کھاتے تم کھاؤ. جس کا معیشت کا مسئلہ بھی حل کر دیا، اور رزق کے بعد امن و امان کا مسئلہ بھی حل کر دیا. اور حضور نے فرمایا خود بحث الوداع میں اِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَأَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، کہ تمہارا خدا بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم تراب سے بنے ہیں. لا فضل للعربی علی العجمی، لا فضل للعجمی علی العربی الا بالتقوی. نہ عجمی کو عربی پر فضیلت، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت، صرف تقوی کے دیا فضیلت. سارے لوگ جو ہیں وہ سب جب ایک باپ کی اولاد ہیں تو جمائی کیسی پنجازمائی کیسی، ایک باپ کی اولاد ہے. اور قرآن نے کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی. اب جب بھائی ہیں تو بھائیوں میں لڑائی کیسی؟ قرآن کہتا ہے سب بھائی ہیں، یہ نہیں کہا کہ سب دوست ہیں. ایسا رشتہ جوڑا کہ کوئی توڑ نہ سکے. بھائی ہیں، بھائی میں کتنی محبت ہوتی ہے. لہذا سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، لڑائی کی ضرورت، پنجہ آزمائی کی حاجت. جب سب بھائی ہیں تو پھر لڑائی کیسی، جنگ کیسا،
مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ یہ صرف کہا ہو، بلکہ حضور نے جہاں یہ اجمالی لفظ استعمال کیا ہے وہاں حضور نے تفصیل بھی کر دی. جب مکے سے مہاجر گئے مدینے تو ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا. حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھائی بنایا زید بن حارثہ کا، اور حضرت جعفر طیار کو بھائی بنایا معاذ بن جبل کا، اور حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ کا بھائی بنایا خارجہ بن زید، اور حضرت عمر بن خطاب کا بھائی بنایا اتبان بن مالک کو، اور حضرت عثمان بن عفان کا بھائی بنایا ثابت بن منذر کو، اور حضرت عبد الرحمان بن عوف کا بھائی بنایا سعد بن ربیع کو، اور حضرت ابو عبیدہ جراح کا بھائی بنایا سعد بن معاذ کو، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا بھائی بنایا کعب بن مالک کو، اور حضرت زبیر بن عوام کا بھائی بنایا سلمہ بن سلامہ بن ابی وقاص کو، اور حضرت عمار یاسر کا بھائی بنایا حذیفہ یمانی کو، اور حضرت مقداد کا بھائی بنایا عبداللہ بن رواحہ کو، اور حضرت ابو ذر غفاری کا بھائی بنایا منذر بن عمر کو، اور حضرت سلمان فارسی کا بھائی بنایا ابو الدرداء کو، اور حضرت حاتم بن ابی بلتع کا بھائی بنایا امام بن سعد، اور حضرت صاحب بن ابی وقاص کا بھائی بنایا محمد بن مسلمہ کو، اور حضرت عمر بن ابی وقاص کا بھائی بنایا حبیب بن عدی کو، اور حضرت بلال بن ربا کا بھائی بنایا ربیعہ کو، اور حضرت مفتاح بن اسادہ کا بھائی بنایا مزید الحراری کو، زید بن مزید الحراری کو، اور حضرت علی کو بھائی بنایا محمد مصطفیٰ. سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، سب کو بھائی بنایا. ہم سب بھائی ہیں. پوری دنیا سن لے کہ سنی شیعہ بھائی بھائی ہیں. ہم سب ایک کوثر کی موجیں ہیں اور ایک لشکر کی فوجیں ہیں. ہم ایک ہی چمن کے پھول ہیں، کیوں نہ ہو عاشق رسول ہے. لڑائی کیسی، جنگ کیسی، دست و گریبانی کیسی. یہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ سنی شیعہ لڑتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں لڑتے. یہ لڑائی جس کو کہتے ہیں یہ محبت کی کشمکش ہے. حجر اسود کے پاس دیکھو، آج ایک دوسرے کو کوہنی مارتے ہیں، ڈھکیلتے ہیں. یہ لڑائی ہے. حجر اسود کو چومنے کے لیے ہر ایک بےتاب ہے. بس یہی بات ہے کہ محبوب خدا کے در تک جانا چاہتا ہے. کوئی ادھر سے جاتا ہے، کوئی ادھر سے جاتا ہے، کوئی ادھر سے جاتا ہے. جاتے سب وہی ہیں. جاتے سب وہی ہیں. ہم تو سب عاشق رسول. ہم میں کوئی لڑائی نہیں، ہم میں کوئی جگہ. ہم سب کو چاہیے کہ متحد و متفق ہو کر رسول کا کلمہ بلند کریں. غیر مسلم چاہتے ہیں کہ ہم میں پھوٹ پڑے تو تم غیر مسلم کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہو. ہم میں کوئی لڑائی نہیں. ہم سب عاشق رسول. میرے رسول میں، میرے رسول کیا کہنا. اے مسلمانوں، تبریک ہو تمہیں کیا ایسا رسول ملا. ایسا رسول ملا تمہیں جس کی صورت ایسی کہ بخدا آدم دیکھیں تو دم بخود ہو جائے اور وجہ سجود سمجھ میں آ جائے. اور اگر نوح یا رسول اللہ
اگر نوح آپ کی ناخدائی کو دیکھے تو کشتی کا لنگر توڑ دیں، اور اگر موسیٰ آپ کا جلوہ دیکھے تو ارنی کہنا چھوڑ دیں، اور اگر یوسف آپ کا چہرہ دیکھے تو آئینہ دیکھنا چھوڑ دیں۔ میرا رسول ہے۔ اگر سلیمان دیکھے تو بساط لپیٹ کے رکھتے ہیں، اگر خضر تیرے لب دیکھے تو آب حیات کی طرف رخ نہ کریں، بندے دیکھیں تو نہ خدا کہے اور خدا کہے کہ یہ ہم سے جدا نہیں ہے، نہ خدا ہے خدا نہیں ہے مگر ہم سے جدا نہیں ہے۔ ایسا رسول تمہیں ملا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور سیرت ایسی کہ کہیں داغ نہیں، کہیں دھبا نہیں، کہیں لغزش نہیں، کہیں خطا نہیں، کہیں معاذ اللہ مکر نہیں، کوئی فریب نہیں، بالکل منزہ مطہر مجسم نور ہے میرا رسول۔ سیرت میں کوئی کجی، سارے غیر مسلم کوشش کرتے کوئی عیب نکال سکے مگر نکال نہ سکے، اور کیسے عیب نکلے؟ جس کا دماغ علوم الہی کا گنجینہ ہو اس میں اوہام قاصدہ کیسے، اور جس کا سینہ نوامی سے الہی کا خزینہ ہو اس میں افکار فاسدہ کیسے، اور جس کی آنکھوں میں ما زاغل بصر کا سرما ہو اس سے غلط بصارت کیسے، اور جس کی کانوں کے لیے اوہا الہاب کہیں ما اوہا کا گوشت والا ہو اس سے غلط سماعت کیسے، اور جس کے ہاتھوں میں ید اللہ فوق ایدیہم کا دستانہ ہو اس سے دست درازی کیسے، اور جس کے خاک کی قسم قدرت کھا رہی ہو لا اقسم بہذا البلد اس سے لفظ پاک ہو کر کیسے، اور جس کے کردار پر ما ذل صاحبکم بما غوا کے پہرے ہوں اس میں خطا کا امکان جس طرح یعقوب یوسف کو نہیں چھوڑ سکتے، موسیٰ تورات نہیں چھوڑ سکتے، عیسیٰ چوتھا آسمان نہیں چھوڑ سکتے، علی میدان نہیں چھوڑ سکتے، رسول عصمت اور قرآن نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم تو حضور کے تابع ہیں، حضور کے تابع ہیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ ہم نے کسی کی تعریف نہیں جب تک کہ رسول کو نہیں دیکھا، جب تک رسول کو نہیں دیکھا تعریف نہیں کی، رسول کو دیکھو اور پھر تعریف کرو۔ لیکن اگر کسی مملکت کا صدر کسی پر توجہ کرتا ہے تو پورے ملک کی نگاہیں لگ جاتی ہے کہ صدر سے قریب ہے، تو جو کائنات کا صدر ہو اگر وہ کسی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہو ہم نے کبھی حضرت علی کی تعریف نہیں کی کیونکہ رسول کو دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں کریں گے تعریف رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو حضرت علی کو مسلمان سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ صادق الاسلام سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو حضور پر فرمائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ فرض الایمان کلہ کل ایمان کل کفر کے مقابل بجا ہم رسول کے پیرو ہیں اور آل رسول کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، کیونکہ حضور نے کہا کہ صحابہ کو برا نہ کہو، اگر احد کے برابر سونا خرچ کرو تو صحابہ کے برابر نہیں جا سکتے، لہذا ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور حضور کو تو سب کچھ مانتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نہ رسول کا مقصد اقتدار تھا اور نہ آل رسول کا مقصد اقتدار تھا،
ولید نے حضور کو پیشکش کی تھی کہ مکے کی جو چیز چاہتے ہو، اگر بادشاہ چاہتے ہو تو لے لو. حضور نے کہا میں نفس کو پاک کرنے کے لیے آیا ہوں، سلطنت کے لیے نہیں آیا. اور یہی بات ہم نے آل رسول میں دیکھی کہ کبھی اقتدار کی طرف توجہ ہی نہیں، سلطنت کی طرف توجہ ہی نہیں. اور آپ ذرا سوچیں تو بصیرت کے دریچے کبھی کبھی دوستوں بات کرتی جاتی ہے تو اہل بیت سمجھ میں آئے. اہل بیت شناسی آسان کام نہیں. ارے صحرا کی نگاہ میں مشت خاص کی کیا حقیقت، عرش کی نگاہ میں افلاک کی کیا حقیقت، دریا کی نگاہ میں دھارے کی کیا حقیقت، آفتاب کی نگاہ میں ستارے کی کیا حقیقت، اور کوثر کی نگاہ میں خانے کی کیا حقیقت، اور کعبے کی نگاہ میں خود خانے کی کیا حقیقت، اور سمندر کی نگاہ میں حباب کی کیا حقیقت، اور ابو تراب کی نگاہ میں تراب کی کیا انما ولیکم اللہ کی ولایت کا تاجدار ہو تو تمہارے خزینوں کو کیا سمجھے، جس کے ٹھوکر سے در نجف کے خزانے ابلتے ہو وہ تمہارے جھوٹے نگینوں کو کیا سمجھے، اور جو اپنی قلم راہ میں اگر آفتاب ڈوب رہا ہے تو نکال لے وہ تمہارے ڈوبتے ہوئے تاج کو کیا سمجھے، اور جو فقیر کو خراج حکومت سلیمان فقیر کو بصورت مشتری دے دے وہ تمہارے راج کو کیا سمجھے، اور جو مرضی رب کا مالک ہو وہ تمہاری رضا کو کیا سمجھے، اور جو موت و اجل کا طلبگار ہو وہ شمشیر قضا کو کیا سمجھے، اور جس کے در پر ستارے سجدہ ریزی وہ تمہارے اکرام کو کیا سمجھے، اور جس کے فرشتے جس کے بچوں کے جھولے جھلاتے ہو وہ تمہارے احترام کو کیا سمجھے، اور جس کے قدم توڑ کے نبوت کو ہو حکومت کو کیا سمجھے. پہلے آؤ شہزادے خیر الملل، پہلے آؤ شہزادے خیر الملل، دوش خطب المرسلین منجب. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس شہزادے خیر الملل کے لیے دوش خطب المرسلین نعم الجبل، کیا اچھا مرتب ہے. اسی پر رسول نے کہا تھا کیا اچھا راکب ہے. تو کیا ہے جس کو رسول کا دوست مل جائے، کیا وہ طلبگار حکومت ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. دشمنا کیوں رے گے صحرا لا تو دشمنا، علامہ اقبال ہیں، کیوں ریگ صحرا لا تو دشمن کیسے صحرا کی ریس کے ذروں پہ اتنے دوستانے او یزداں ہم عدد، اور اس کے دوستاں وہ ہیں جو یزداں کے عدد نکلتے ہیں، یعنی 72. الہامی شعر ہے علامہ اقبال. دوستانے او یزداں ہم عدد، تو جو طالبگار حکومت ہو بھلا سوچئے تو وہ بھلا کیا اپنے ساتھ فوج نہیں رکھ سکتا، لشکر نہیں رکھ سکتا، سب کچھ رکھ سکتا ہے مگر وہ طلبگار لشکر نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد کشور کشائی نہیں ہے. حسین کی فکر عام کر دو، پورے پاکستان میں حسین کی فکر پھیلا دو، کیونکہ سمجھیں اس نقطے پر غور کریں آپ، اس نقطے پر غور کریں آپ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان سے محبت کرو کہ یہ ملت مسلمہ کا
دربان ہے اور اسلام کا قلعہ ہے. پاکستان کے استحکام کو عزیز رکھو اور سب حسینی ہیں. سارے پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں سب حسین کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں حسینیوں, پاکستان کا تحفظ کرو. اسی میں بقا ہے, اسی میں ارتقا ہے. یہ رہے گا تو اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا. تو ہم حسینی ہیں. پاکستان کا استحکام ہمیں مہران ملحوظ ہے, کیونکہ میں نے کہا نہیں تعمیر حسین. تو حسین کسی مقصد کے لیے نہیں چلے. حسین کا مقصد کوئی حکومت نہیں, اصلاح امت, اصلاح امت. حسین کا مقصد حکومت نہیں, اصلاح امت. آپ نے محمد بن حنفیہ کو جو خط لکھا تھا اس میں کہہ دیا تھا کہ نہ میں کسی شر کے لیے جا رہا ہوں, نہ فساد کے لیے جا رہا ہوں, نہ بغاوت کے لیے جا رہا ہوں, نہ جھگڑا کرنے جا رہا ہوں, بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کر رہا تھا. تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. کوئی کتنے ہی دعوت دے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ, مگر میں صرف اسلام کی طرف جاؤ, کیونکہ قربانی حسین نے کسی عزم پر نہیں دی. حسین نے قربانی صرف اسلام پر دی ہے. لہذا اسلام کے ساتھ رہو, اسلام کے ساتھ پڑھو, اسلام کے ساتھ چڑھو. یہ دین وہ ہے جو تمہیں دنیا میں بھی تمہارے لیے چراغ حیات ہے اور آخرت میں بھی پروان نجات ہے. سیدہ زہرا اشکبار ہیں تو کس کے لیے؟ علی مرتضیٰ نے حالت سجدہ میں شمشیر کھائی تو کس کے لیے؟ حسن کے جگر کے لختے گرے تو کس کے لیے؟ اور حسین نے کمائی دے دی تو کس کے لیے؟ اللہ اللہ, پھر تھوڑی دیر کے لیے ادھر لا رہا ہوں آپ کہ جملہ میں یہاں کہنا چاہتا تھا. بات میں نے پہلے کر دی, جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ اے رسول, اگر آپ کا جلوہ یوسف دیکھیں, آئینہ دیکھنا چھوڑ دیں, یہ جملہ کہا تھا نا, تو یوسف کے چہرے کا حسن دیکھ کر مصری عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی. یہ تو یوسف کا حسن تھا. اور رسول کا حسن یہ ہے کہ کربلا میں حسین نے سارے بچوں کی, سارے جوانوں کی, سارے بوڑھوں کی گردنیں کاٹ دی. یہ ہے میرے رسول کا حسن. تو جب بھی دوستو آپ کو رسول سے محبت پیدا کرنا ہو تو کربلا کو دیکھ لیجئے. کربلا دلیل ہے کہ میرے حضور میں کتنی کشش ہے, کیسا جمال ہے, کیسا بڑے نہیں 6 مہینے کا بچہ, اکثر کا جوان اسلام کے لیے حسین چل رہے ہیں, غیر اسلام کے لیے حسین نہیں چل رہے ہیں. یہ بات ہے اسلام بہت بڑی قربانی دی ہے, بہت بڑی قربانی دی ہے. صدیاں تجھ پر روتی رہے. حسین کے ساتھ 72 لشکر ہے. حسین تنہا ہے. 203 دن کا پیاسا ہے. 3 دن کا پیاسا. پانی کا پہلے بیٹھے 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی نہ مل سکتا. اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں, اس کی رضاقیت پر نہیں. حسین کہہ رہے ہیں یہ میرے 6 مہینے کا بچہ ہے, پانی پلا دو. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بہانے میں پی لوں گا تو لو, میں اس کا جسم ریت پر رکھے دیتا ہوں, تم آ کر پلا دو.
کوئی بات نہیں. تیر لگا اصغر شہید حسین اصغر کو لے کر میں کہوں گا مولا اصغر کو رباب کو نہ دکھائے تو حسین کہیں گے ارے یہ خلیل کی بیوی حاجرہ نہیں میری بیوی رباب ہے میری زوجہ رباب ہے. جب دفن کر چکے تو پھر خود چلے زخم پر زخم پڑ رہے ہیں تیر پر تیر لگ رہے ہیں. حسین نے لگام چھوڑ دی اور کہا گھوڑے نشیب کی طرف جا نشیب کی طرف جا تاکہ زینب دیکھ نہ سکے. اور ادھر زینب آتی ہے سجاد کو زمین کربلا ہل رہی ہے. میرے بھیا نے کہا تھا کہ جب زمین ہلے سمجھ لو کہ میرا گلا خنجر سے. سجاد اٹھے ہیں اور رات کربلا میں رات ہوتی جا رہی ہے. شام غریب آ رہی ہے. سجاد کو خیال تھا کہ شاید اتنے لوگ ہیں میرے بابا کا فاتحہ پڑھنے آئیں گے میرے بابا کا فاتحہ پڑھنے آئیں گے. تو کہا پھوپھی زینب خیمے میں چادر بچھا دیجیے تعزیت دینے والے آئے ہیں تعزیت دینے والے. اگر کوئی تعزیانے لگاتا ہے کوئی نیزہ لگاتا ہے کوئی اس طرح سے چادر کھینچ رہا ہے. شام غریبا شام غریبا کا چاند چھپ رہا ہے کہ زینب ابن کلثوم کے سروں پر نگاہ لگا رہا ہے. آزادی جلتے ہوئے خیمے ہیں خیمے ہیں. شہزادی ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے تیسرے خیمے سے چوتھے خیمے آخری خیمے میں کیا دیکھا. حمید بن مسلم راوی ہے کہ میں نے دیکھا حمید بن مسلم راوی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون صوف چادر اوڑھے ہوئے خیمے کی طرف پڑھی. تو میں نے کہا شہزادی آپ تو اس میں کوئی زیور ہے کوئی صدوق ہوتا نہیں میرا بیمار بھتیجا اس میں. پھر کہتا میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بازوؤں پہ جوان کو اٹھا ملا رہی ہے. آؤ حسین آؤ حسین آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے حسین آ جاؤ. حسین جب علی اکبر کا لاشا تم سے نہیں اٹھا تو تم نے کہا بھائیوں آؤ اور اکبر کا لاشا اٹھاؤ. ارے میری زینب کبریٰ کے بازو دیکھو کہ جوان سجاد کی لاش کو اٹھا رہی ہے. اور پھر باہر رکھا اس کے بعد کہا جب خیموں میں آگ لگ گئی تو ام کلثوم سکینہ نہیں ملتی سکینہ نہیں ملتی. سکینہ کیسے ملے دوستو. جب خیمے میں آگ لگ گئی تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک 5 سال کی لڑکی دوڑتی بھی جا رہی اور اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی اور اس کے کانوں سے خون بہ رہا. میں نے کہا بی بی سنو. اب وہ دوڑتی چلی جا رہی اور زبان کو کیا ہے چچا عباس میری مدد کیجیے چچا عباس میری مدد کیجیے. میں نے کہا بڑھ کر بی بی سنو تو بی بی بھاگتی رہی. میں پیچھے دوڑا کہ کہیں بی بی جن نہ جائے. تو جب قریب پہنچا
تو سکینہ گر پڑی، اس نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، میرے ہاتھ سے لگانا، میں سیدہ کی پوتی ہوں، میرے ہاتھ سے لگانا، میں سیدہ کی پوتی ہوں، بی بی میں جانے کے لیے اللہ مقرر کیا، سکینہ واپس آئی، تھوڑی دیر میں زینب نے دیکھا کہ روشنی ہو رہی ہے، آپ کیا رکھا ہے ہمارے پاس؟ کہا نہیں میں زوجہ ہرائی ہوں، پانی لے کر آئی ہوں، پانی کا نام سنا زینب سے پانی لے جاؤ، میرا بھیا پانی کہتے کہتے مر گیا، بی بی بچوں کو پلا دیجئے، کہا سکینہ ادھر آ، سکینہ کو پانی دیا، سکینہ اٹھی اور مکہ کی طرف چلی، کہا زینب سے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرا بھیا علی اکبر سب سے چھوٹا ہے، میرا بھیا علی اکبر، اس کو پانی پلانا، اس کو